میگنیٹ لے لو، مقناطیس، اسے اس میں گھماؤ پھراؤ، لوہا سارا کا سارا چپک جائے گا، میگنیٹ کے ساتھ برادہ رہ جائے گا، بڑی آسانی سے الرجی ہوگی۔ بعد ہی یہی معاملہ ہے کہ معاشرے کے اندر لوگ ایسے تھے جن کی طبیعت میں ابھی سلامتی کچھ نہ کچھ تھی۔ ابو بکر صدیق جیسے لوگ بھی تو موجود تھے جنہوں نے کبھی بھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، وہ موحد ہیں، پیدائشی طور پر موحد ہیں۔ حضرت عثمان کا معاملہ بھی یہی ہے۔ ان سے پہلے جو حضرت سعید ابن زید جو ہیں، جو کہ عشرہ مبشرہ میں سے ان کے جو والد تھے زید، حضور پر وحی کی آمد سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا ہے، لیکن وہ بھی موحد کامل تھے، اور وہ کعبے کے پردے پکڑ پکڑ کر یہ کہتے تھے کہ اللہ میں صرف تیری بندگی کرنا چاہتا ہوں، کیسے کروں مجھے پتہ نہیں ہے، کیسے تیری بندگی کروں۔ تو یہ لوگ تھے۔ پھر کچھ ایسے بھی لوگ تھے کہ جن کے اندر سلامتی بھی تھی، لیکن کچھ اوپر پردے بھی آ گئے تھے، کچھ اوپر جو ہے گرد و غبار بھی آ گیا تھا آئینہ قلب کے اوپر۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو اندر سے بالکل سیاہ ہو چکے تھے، جن کے قلوب اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ اب ان کو علیحدہ علیحدہ کرنا، چھانٹی کرنا، تو قرآن وہ میگنیٹ تھا، یتلو علیہم آیات۔ یہی وجہ ہے کہ حضور جہاں گئے قرآن پڑھ کر سنایا، جہاں قرآن پڑھ کر سنایا جو سلیم الفطرت لوگ تھے وہ کھنچ کر آ گئے۔ وہ میگنیٹ تھا، اس نے اس کو کھینچ لیا۔ کچھ لوگوں کے دلوں پر پردے تھے، آہستہ انہیں کچھ وقت لگ گیا، ان پردوں کے ہٹنے میں، گرد و غبار کے صاف ہونے میں کچھ وقت لگ گیا، لیکن قرآن ہی ہے جو کھینچ کر لایا ہے۔ اس قرآن مجید کے ذریعے سے انہوں نے پہلے لوگوں کو یوں سمجھیے کہ انقلاب کے لیے ریکروٹ کیا، بھرتی کیا۔ پہلے یہ بھرتی ہوئی ہے تو آگے چل کر پھر ان کی ٹریننگ ہے، ان کی ٹریننگ اب کیا تزکیہ، انہیں پاک کرنا۔ جیسے جیسے اب ان کے اندر ایمان گہرا ہوتا جائے گا، ان کے اندر جو ہے اللہ پر یقین، آخرت کا یقین گہرا ہوتا جائے گا، جو برے اعمال ہیں، جو برے خیالات اور برے نظریات اور غلط تصورات کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ ظاہر بات ہے جیسے ایک درخت ہے، درخت کے اوپر پتے لگے ہوئے ہیں، ان پتوں کو غذا کہاں سے آ رہی ہے؟ زمین سے غذا آ رہی ہے، جڑوں کے ذریعے سے، اور اس درخت کے ذریعے سے، اس کے تنے کے ذریعے سے پھر ہر پتے تک پہنچ رہی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر یہ غذا کاٹ دی جائے تو پتا ختم ہو جائے گا، مر جائے گا۔ تو یہ غلط خیالات اور نظریات کے سوتے جو ان کے اندر چل رہے تھے، عقائد، کوئی مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں، کچھ نہیں ہے جی، کھاؤ پیو عیش کرو، ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری، بابر بے عیش کوش کہ عالم دوبارہ نہیں۔ اب اس کی وجہ سے جو ان کا طرز عمل تھا، جب ان کے دلوں میں ایمان باللہ، ایمان بالآخرت، ایمان بالرسالت جاگزی ہو گیا تو زمین و آسمان کا فرق واقع ہو گیا۔ اب وہ اندر سے جو غلط اعمال کو غذا مل رہی تھی وہ ختم ہو گیا، لہذا پت جھڑ کے پتوں کی طریقے سے وہ جھڑتے چلے گئے، جیسے کہ پتے خود بخود جھڑ جاتے ہیں، اب وہ پتے جو ہیں جھڑ رہے ہیں، برے اعمال، یہ تزکیہ ہے۔ اس کے بعد اب وقت تیار ہو گئی زمین کہ اب یہاں پر بیج ڈالا جائے۔ وہ بیج کیا ہے؟ احکام، یعلمہم الکتاب والحکمہ۔ احکام کا جہاں معاملہ قرآن میں آتا ہے لفظ کتاب کے حوالے سے آتا ہے، کتب علیکم الصیام، کتب علیکم القتال، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا للوصیہ، یہ تمام الفاظ، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ کتاب ہے، ویبلغ حتی یبلغ الکتاب اجلہ، یعنی یہ کہ جب تک عدت پوری نہ ہو جائے اس وقت تک ظاہر بات ہے کہ عورت دوسرا نکاح نہیں کر سکتی۔ ہاں کوئی اشارے کنایے سے آدمی کہہ سکتا ہے کہ میں آپ سے نکاح کا خواہش مند ہوں، ٹھیک ہے آپ کی عدت جب پوری ہو جائے گی تو پھر ہم نکاح کر لیں گے، اشارے کنایے کی حد تک، لیکن باقاعدہ نکاح کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ عدت پوری نہ ہو جائے۔ حتیٰ یبلغ الکتاب، جب تک کہ قانون جو ہے اللہ کا اس کی مدت پوری نہ ہو جائے، وہاں لفظ کتاب آیا ہے، تو کتاب ہے احکام کے لیے، اوامر اور نواہی کے لیے۔ اور پھر آخری درجہ جو ہے تعلیم و تربیت نبوی کا، وہ حکمت ہے، وہ اصول معلوم ہو جائیں، انڈر لائن پرنسپلز۔ ایک حکمت ایمانی ہے اور ایک حکمت احکام ہے۔ احکام کے اندر کیا حکمتیں ہیں، آپس میں ان کے ڈانڈے کیسے ملتے ہیں، کیسے ان کی چونیں آپس میں فٹ بیٹھی ہوئی ہیں۔ جب انسان کو یہ باطنی بصیرت حاصل ہو جاتی ہے تو گویا کہ اب اس کے لیے احکام پر عمل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ سے کہا جائے کرو یہ، باقی یہ کہ آپ کو کچھ نہیں بتایا گیا کہ اس کے کرنے میں آپ کے لیے فائدہ کیا ہے، یا آپ اس قابل ہی نہیں ہیں ابھی کہ آپ سمجھ سکیں کہ فائدہ کیا ہے، تو گویا کہ ایک جبر کے تحت آپ وہ کام کریں گے، ایک مجبوری ہوگی، ایک حکم ہے، ایک بوجھ ہے۔ لیکن اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے اور آپ میں استعداد ہو کہ اس میں میری حکمت ہے، اس میں میرا فائدہ ہے، اس میں تو یہ چیزیں ہیں، یہ منفعتیں ہیں، یہ مصلحتیں ہیں میری، اب اس پر عمل آپ کا جو ہے وہ بہت ہلکا ہو جائے گا، اب اس کے اندر عمل کرنے میں آپ کو مجبوری کا احساس نہیں ہوگا۔ تو یہ ہے حکمت۔ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، جسے حکمت عطا ہو جائے اسے تو گویا کہ بہت بڑا خیر عطا کر دیا گیا۔ حکمت جو ہے یہ چوٹی ہے۔
چنانچہ 3 مقامات پر آخری بات حکمت آئی ہے، اگرچہ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کی دعا میں یہ پہلے آ گیا ہے، تزکیہ بعد میں آیا ہے، لیکن تینوں مقامات پر جہاں اللہ کی طرف سے بات آئی ہے، 18واں رکوع سورہ بقرہ کا، اور یہ جو ہے جو اب ہم پڑھ رہے ہیں یہ غالباً 17واں رکوع ہے سورہ آل عمران کا، اور پہلا رکوع سورہ جمعہ کا، تو تینوں جگہ پر حکمت آخر میں ہے۔ تلاوت آیات نمبر 1، تزکیہ نمبر 2، تعلیم کتاب نمبر 3، تعلیم حکمت نمبر 4۔ تو گویا کہ جسے میں کہا کرتا ہوں عام طور پر، جیسے عربی مدارس میں ہوتا ہے، فارغ التحصیل تو ہو گئے آپ، اب آپ درجہ تخصص میں داخل ہو رہے ہیں، تخصص فی الحدیث، تخصص فی التفسیر، تخصص فی الفقہ۔ تو حضور کی تعلیم و تربیت کا جو درجہ تخصص ہے وہ ہے تعلیم حکمت، اور یہ حکمت سب سے بڑی شے ہے۔ وَمَنْ يُؤْتِ الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ، اللہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے۔ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جسے حکمت عطا ہو گئی اسے تو خیر کثیر مل گیا۔ اس پروسیس سے حضور نے وہ جماعت تیار کی، اس کی تربیت کی، اس کے اندر خالص للہیت پیدا کی، ان کا مقصود و مطلوب آخرت بن گئی، دنیا نہیں۔ تو ان لوگوں کو پھر آپ میدان میں لائے ہیں، ایسے ہی نہیں ہجوم میں سے پکڑ کر نہیں، کوئی تنخواہ پر لے کر جو ہے ریکروٹمنٹ نہیں تھی، بلکہ یہ کہ اس مشن، یہ ان کی زندگی کا مقصد بن گیا کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ یہ چیزیں ذہن میں رکھیے، یہ آیت اس اعتبار سے بہت اہم ہے، یہ مضمون قرآن میں 4 دفعہ آ رہا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ جن حضرات کو زیادہ دلچسپی ہو وہ میری وہ کتاب ضرور پڑھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت اور آپ کا بنیادی طریقہ کار، انقلاب نبوی کا بنیادی طریقہ کار، تکمیلی طریقہ کار میں جنگیں ہیں، غزوہ احد ہے، غزوہ بدر ہے، یہ سب ہے، لیکن ابتدائی شے تو یہ کہ پہلے وہ آدمی فراہم کرو، انسان مارزوس، مجھے ایک انسان چاہیے، پہلے انسان پیدا کرنے ہوں گے، بنانا ہوگا انہیں، ان کی تربیت کرنی ہوگی، انہیں منظم کرنا ہوگا، تب کہیں جا کر پھر اگلے مراحل کے لیے جو ہے گویا کہ آپ کے پاس وہ طاقت فراہم ہوگی۔ اولما اصابتکم مصیبت، تو اے مسلمانوں جب تم پر ایک مصیبت آ گئی، یعنی بپتا پڑی تم پر غزوہ احد میں، قد اصبتم مثلہا، تم اپنے دشمنوں پر اس سے دوہری بپتا ڈال چکے تھے، یعنی غزوہ بدر میں 70 تم نے ان کے سردار شہید مارے، قتل کیے، واصل جہنم کیے، 70 قید کیے، یہاں تمہارے 70 شہید ہوئے ہیں۔ وہ سب کے سب چوٹی کے لوگ نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ان میں چوٹی کے بھی کچھ افراد ہیں، حضرت حمزہ ہیں، حضرت مصعب بن عمیر، لیکن سب کے سب تو نہیں، وہاں تو سب کے سب چوٹی کے سردار تھے، قریش کی پوری یوں سمجھیے قیادت ختم ہو گئی۔ ابو سفیان بچا تھا نا، اس لیے بچا تھا کہ وہ تو در حقیقت قافلہ لے کر گیا ہوا تھا، وہ جنگ میں تھا ہی نہیں، ورنہ تو یہ کہ پوری کی پوری قیادت جو ہے، پوری ان کے جو جتنے بھی چیفز تھے سب کے سب کھیت رہے وہاں۔ اس حوالے سے وہ 70 تم نے وہاں مارے، چلیے تمہارے بھی 70 شہید ہو گئے، لیکن اضافی طور پر تم نے وہاں 70 قید بھی کیے، اور پھر ان کو جو ہے فریہ لے کر تم نے چھوڑا، تو تم انہیں تو دوہرا چرکا لگا چکے ہو۔ اب اگر تمہیں چرکا لگا ہے قلتم انا ھذا، تو تم یہ کہنے لگے ہو یہ کہاں سے آ گیا، کیوں ہو گیا، کیسے ہو گیا۔ اب اس کو بھی یوں سمجھیے کہ اصل میں جو کمزور ایمان والے یا منافق لوگ تھے، انہوں نے یہ سوچا ہوگا، آج بھی ہم سوچ سکتے ہیں اس کو، کہ اگر محمد اللہ کے رسول ہیں، اگر اسلام جو ہے وہ دین حق ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ ہمیں یہ شکست ہو گئی؟ اللہ کی مدد اس کا مطلب ہمارے ساتھ نہیں ہے، یا ہم واقعتاً حق پر نہیں ہیں۔ شیطان تو وسوسہ اندازی کرتا ہے، اور منافقین جو ہے یہ وسوسہ اندازی کر رہے تھے ضعیف الایمان لوگوں کے اندر۔ ایک وہ لوگ ہیں جن کے ایمان پختہ تھے، لیکن کمزور ایمان کے لوگوں کے لیے تو بڑا آسان تھا یہ کہ وہ اس طرح کی وسوسہ اندازیوں کا جو ہے وہ شکار ہو جائیں۔ جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب تہمت لگائی ہے منافقین نے، تو بعض جو صادق الایمان لوگ تھے، جو اتنے راسخ، اتنے کہ وہ گہرے نہیں تھے، وہ بھی اس کے اندر بہہ گئے۔ اسی طرح یہ انسانی فطرت اور کمزوری ہے، تو اس طرح کی باتیں آئیں کہ یہ کیا ہوا، کیسے ہو گیا، اللہ ہمارے ساتھ، بدر میں ہم 313 تھے، نہتے تھے، ہمارے پاس تو تھا ہی کچھ نہیں، اور ایسی بڑی فتح ہمیں مل گئی یوم الفرقان، تو کیا اب یہ کیا ہو گیا؟ معلوم ہوا کہ اس سے وسوسے پیدا ہونے شروع ہوئے، انا ھذا، یہ کہاں سے آ گئی مصیبت، کیسے آ گئی؟ قل ھو من عند انفسکم، اے نبی ان سے کہہ دیجیے یہ تمہارے اپنے جانوں سے آئی ہے، تمہارے اپنے نفسوں سے آئی ہے۔ وہ آیت اب ذہن میں رکھیے، میں نے کہا تھا کہ وہ کی آیت ہے اس سورہ مبارکہ کی، اس حصے کی جو غزوہ احد سے متعلق ہے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ،
استحسونہم بإذنہ حتی اذا فشلت